السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جمعے کو صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اپنے قیام کے دوران ترک صدر ایردوان سے دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کریں گے، اور دونوں رہنما استنبول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے لیے 4 جنگی بحری جہازوں میں سے تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کریں گے۔ رواں سال اپریل میں پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد سے شہباز شریف کا ترکیہ کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ حکومت پاکستان نے بحری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 3 سال کے لیے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی 27 نومبر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کو فوج میں اس اعلیٰ ترین تقرری کے بعد بہت سے اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا، خاص طور سے ملک کی معاشی اور سیاسی حالات کے تناظر میں۔ پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے نئے فوجی سربراہ کے عہدے پر تقرر کو بھارتی میڈیا میں خاصی کوریج ملی ہے۔ میڈیا نے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے تقرر کا بھارت پاک رشتوں پر کیا کچھ اثر پڑے گا۔ بعض اخبارات نے اداریے اور وضاحتی مضامین بھی شائع کیے ہیں۔ کثیر الاشاعت انگریزی روزنامے ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں فوجی سربراہ کی حیثیت سے عاصم منیر کا تقرر ہوا ہے جب پاکستان کو کمزور معیشت اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ جنرل باجوہ نے بعد کے برسوں میں بھارت کے سامنے امن کا ہاتھ بڑھایا اور اس بات کا اشارہ دیا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے۔ انہی کے دور میں پاکستانی فوج نے LOC پر 2003 کے سیز فائر کو سختی سے نافذ کرنے کا معاہدہ کیا۔ بھارتی میڈیا نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ عاصم منیر کے دور میں بھی LOC پر سیز فائر کا معاہدہ جاری رہے گا۔ اس معاملے پر نیوز چینلز پر اب بھی مباحثے جاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لانگ مارچ کے ساتھ ہفتے کے روز راولپنڈی پہنچ رہی ہے۔ اس سلسلے میں راولپنڈی میں مارچ میں شریک لوگوں کی رہائش کے لیے عارضی طور پر ایک خیمہ بستی بنائی جا رہی ہے، جس کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے آئینی اور جمہوری راستہ صرف نئے انتخابات ہیں۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جمعرات کی شام جاری کردہ ایک ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی 26 نومبر بروز ہفتہ راولپنڈی میں حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ میں شریک ہو کر قوم یہ پیغام دے گی کہ حقیقی آزادی کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بامانی اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں کے ایک اہم حصے کے طور پر خواتین کے خلاف تشدد اور خواتین کے حقوق کو پہنچنے والے نقصان کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب دنیا میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن اور صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ عالمی سرگرمی کا آغاز ہو رہا ہے۔
صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ سرگرمی ایک سالانہ بین الاقوامی مہم ہے جو 25 نومبر سے شروع ہوتی ہے اور 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن تک جاری رہتی ہے۔ اس کا مقصد آگاہی بڑھانے اور صنفی بنیاد پر تشدد کو ہر جگہ سے ختم کرنے کے لیے عالمی اقدام کا مطالبہ کرنا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ طالبان کی سرے عام کوڑے مارنے والے سخت گیر طریقوں کی طرف واپسی کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے صوبے لوگر میں چوری اور اخلاقی جرائم کے الزام میں طالبان کی ایک عدالت کے حکم پر بدھ کے روز 3 خواتین اور 11 مردوں کو سرے عام کوڑے مارے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جنوبی ایشیا کی مہم کی منتظم سمیرہ حمیدی نے کہا کہ خواتین اور مردوں کو سرے عام کوڑے مارنا طالبان کے سخت گیر طرز عمل کی طرف ایک ظالمانہ اور چونکا دینے والی واپسی ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت تشدد اور دیگر ناروا سلوک کی مکمل ممانعت کی بھی خلاف ورزی ہے جسے کسی بھی حالت میں جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں فیفا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے دوران ہلاک ہونے والے تارکین وطن کارکنوں کے خاندانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہونے والے کارکنوں کو معاوضہ دینے میں مدد کرے۔ فٹ بال کے عالمی کپ کے انعقاد کے موقع پر میڈیا میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ قطر میں نئے اسٹیڈیمز اور مہمانوں کے لیے بڑے پیمانے پر کی جانے والی تعمیرات میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور دیگر ملکوں سے آنے والے مزدوروں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، مگر مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے لگ بھگ 6,000 مزدور ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ مزدوروں کے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ قطر ایسے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے قطر کے حکام پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مکمل تحقیقات کریں۔ یورپی یونین کی حکومتیں روسی سمندر سے حاصل ہونے والے تیل کی قیمتوں کو محدود کرنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد جمعرات کی شام یا جمعے کو دوبارہ مذاکرات شروع کرنے والی تھیں۔ بائیڈن انتظامیہ قیمت کے حد کے تعین کو روس کے لیے تیل کی آمدنی کو کم کرنے کے ایک راستے کے طور پر دیکھتی ہے جو یوکرین کے خلاف اس کی جنگ کے لیے مالی اعانت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ امریکہ سمیت G7 ممالک، یورپی یونین اور آسٹریلیا 5 دسمبر کو روسی تیل کی سمندری برآمدات پر قیمت کی حد لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا کہ گروپ آف 7 ممالک کی اسکیم کے تحت تجویز کیے جانے والے روسی تیل کی قیمت کی حد کا تعین کرنے کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اس معاملے پر وزیر خزانہ جینٹ ییلن سے بھی بات کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی اطلاع کے مطابق صدر بائیڈن نے تھینکس گیونگ کی چھٹیوں کے دوران نارتھک جزیرے پر ایک فائر اسٹیشن کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات کہی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 24 نومبر کو اپنے رات کے خطاب میں روس کے حملے کے 9 ماہ مکمل ہونے پر کہا کہ دشمن ہمیں توڑنے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے اور اسے ایسا راستہ ملے گا بھی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرینی فوج ہر جانب سے کلیدی لائنوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کچھ نامعلوم علاقوں میں یوکرینی پیش قدمی کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ لڑائی کے 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن یوکرین کا بیشتر حصہ ابھی بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور شہری انفراسٹرکچر پر روسی میزائل حملوں کے ایک تند و تیز سلسلے کے نتیجے میں 23 نومبر کو پورے ملک میں بجلی منقطع ہو گئی جس سے پانی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے 1 ماہ قبل 25 اکتوبر کو اپنا منصب سنبھالا تھا اور اپنی پیش رو ولسٹرس کی مختصر مدت کے مقابلے میں قوم کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔
انہوں نے واشنگٹن سے کیف تک اتحادیوں کو یقین دلایا ہے اور یہاں تک کہ برطانیہ اور بلاک کے درمیان برسوں کے اختلافات کے بعد یورپی یونین کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سناک کے چیلنج ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ انہیں ایک سست معیشت اور روزمرہ زندگی کے لیے بڑھتے ہوئے اخراجات کے بحران کا سامنا ہے۔ وہ ایک ایسی حکمراں کنزرویٹو پارٹی سے وابستہ ہیں جو 12 سال اقتدار میں رہنے کے بعد متنازعہ اور تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں سناک کے لیے اچھی اور بری دونوں خبریں ہیں۔ عوام 42 سالہ سابق انویسٹمنٹ بینکر کو کافی پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ایک سروے میں 47% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کو پسند کرتے ہیں، جبکہ 41% نے انہیں ناپسند کیا ہے۔ دنیا میں انسانی نقل مکانی پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ سن 2014 سے اب تک بہتر زندگی کی تلاش میں نکلنے والے تارکین وطن میں سے 50,000 لوگ پرخطر سفری راستوں میں اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے تارکین وطن پر تحقیق کرنے والے منصوبے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مسنگ مائیگرنٹس پروجیکٹ نے انسانی جانوں کے ضیاع کے اس المناک سنگ میل کی تصدیق اپنی ایک نئی رپورٹ میں کی ہے۔ تحقیق کی شریک مصنف جولیا بلیک نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہر سال نقل مکانی کے راستوں پر ہزاروں اموات کو دستاویزی شکل دی جاتی ہے، ان سانحات کے انسداد اور ان کے حل کے لیے بہت کم اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹی وی، فلم اور اسٹیج کے نامور فنکار اور ٹی وی پروگرام 50-50 سے شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے والے کامیڈین اسماعیل تارا 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اداکار کے اہل خانہ کے مطابق ان کی موت گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے ہوئی۔ اسماعیل تارا گزشتہ 3 روز سے کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے اور جمعرات کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ فلمی ستاروں، سیاستدانوں اور صحافیوں سمیت کئی افراد نے اسماعیل تارا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔